اجلاس ہے یہ تو اس 3 ہفتے کے اندر بھگت جائے گا. سو عین ممکن ہے کہ اس وقت جب یہ ہو رہا ہو تو عمران خان صاحب ہی ہمارے وزیر اعظم ہوں. لیکن دوسری طرف جو ہمارے ایک بڑے محترم اور بڑے سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب, انہوں نے آج ایک ٹویٹ داغ دیا ہے کہ 24 دن کے بعد پاکستان میں ایک نیا وزیر اعظم ہوگا اگر تمام چیزیں خوش اسلوبی سے اسی طرف جاتی رہیں. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کامران خان صاحب جب اس قسم کا کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے پس پردہ بہت سے محرکات ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر یہ جو بلڈ اپ ہو رہا تھا اس عدم اعتماد کا, میں کوئی کانفیڈنٹ نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی, اور اگر آئی بھی تو کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ بہت سارے اس میں ویریبلز ہیں جو ایٹ پلے ہیں. اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ اس قسم کی کوشش میں اپوزیشن کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے, سینٹ میں بھی ہو چکی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ہو چکی ہے, اور انہیں یہ پتا ہے کہ اب حکومت کا جو 1.5 سال رہ گیا ہے اور تینوں بڑی جماعتیں اکٹھا ہو کے یہ کر رہی ہیں, سو سب کے سٹیکس جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں اور سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں. سو انہیں یہ جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر اپوزیشن کے لیے دوبارہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہوگا اور عمران خان صاحب بہت طاقتور ہو کر سامنے آئیں گے. تو یہ چیزیں یقیناً ان سیاستدانوں کو بھی سمجھ آتی ہوں گی, ان کے پاس معلومات بھی ہم سے زیادہ ہیں, ان کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو اسیس کرنے کی پاور بھی ہم سے زیادہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ بغیر کسی قسم کی ایشورنسز کے پہنچ گئے ہوں گے. خاص طور پر جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ صرف معاملہ اس عدم اعتماد کا نہیں ہے یا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا نہیں ہے, معاملات اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب جو یہ فارورڈ بلاک ہے جس کی بنیاد پر اپوزیشن جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کر رہی ہے, وہ اگلے انتخابات اور ان انتخابات کے بعد کی ڈسپنسیشن کیا بننی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے جس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو کامیابی کا یقین نہ ہوتا تو معاملات یہاں تک شاید پہنچتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پہ تک پہنچتے نہیں, اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کو امید ہے, کیونکہ دیکھیں تینوں بڑے زرداری صاحب, شہباز صاحب اور مولانا صاحب لگے ہوئے, تو کچھ نہ کچھ تو امپورٹنٹ ہے. آخری ایک آدھا چھوٹا آخری ایک سوال ہے آپ سے, یہ ذرا بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا جو مغربی طاقتیں ہیں وہ واقعی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں؟ ایک وقت ہم کہتے تھے جی کہ نیوکلیر پروگرام کو وہ چاہتے ہیں رول بیک کریں. آپ کو ماضی میں یاد ہوگا 90s میں 2001 2 4 5 میں بھی یہ وقت چلتا تھا, پھر دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہ اپنے وہ چیزوں کو ٹیک کیئر کریں. پھر ہم نے وہ سارا کیا بھی, پھر ویسٹ نے پھر دیکھا بھی ہماری فوج کو لڑتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے قابل ہیں کہ یہ اپنے انٹرنلی چیزیں جو مینج کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ممالک واقعی کنسرن ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم ان کی مرضی کا آنا چاہیے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایلیٹ اتنی بوگس قسم کی ایلیٹ ہے کہ ڈو ناٹ ہیو اے ویو اینڈ ویژن کہ ملک کو کس طرح ایک کنسنسس کے طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ اور جو کوشچن سینٹرل آپ سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, برطانیہ کا, امریکہ کا, یا کہ وہ سمجھتے ہیں یار خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, یہ کیوں ہمیں کیا ٹینشن دینے کی ضرورت ہے ان کو, اور اگر یہ اکنامکلی ٹھیک ہوں گے تو ہمارے لیے ایک ایسٹ ہی ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں اب یہ مائنڈ سیٹ نہیں رہا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے حوالے سے ویسٹ کے کنسرنز موجود ہیں, بڑے واضح ہیں, بڑے عرصے سے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں. لیکن ان کا کنسرن زیادہ یہ ہے کہ کہیں یہ نیوکلیئر ایسٹس کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائیں, خاص طور پر جو ہمارے یہاں یہ ملیٹنسی کا ایک ایلیمنٹ ہے, اور جب یہ دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اس حوالے سے کنسرنز بہت بڑھ گئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ ایشورنسز جو ہیں یا جو شارٹس کال کرتی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اور اسی لیے وہ زیادہ ان معاملات میں جو گفتگو ہے وہ انہی کے ساتھ کرتے ہیں. انہیں کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس سے کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا.
दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या वो वाक़ई ये करते हैं? देखें, दुनिया की एजेंसियाँ पूरी दुनिया में सब कुछ कर रही होती हैं, अपने एसेट्स भी पाल रही होती हैं, अपने राब्ते भी बना रही होती हैं, कहीं न कहीं कोई इंट्रिग भी कर रही होती हैं। अब सीआईए का या MI6 का जो दुनिया में किरदार रहा है, उस पर तो फ़िल्में भी बन चुकी हैं, किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता कि जो है वेस्ट बिल्कुल दूध का धुला है, या इवन हम दूध के धुले हैं। हमारी एजेंसियाँ भी जो हैं, उनके हवाले से भी दुनिया में बहुत किस्म की राय पाई जाती है। लेकिन मैं आपको इन अ नटशेल इसका जवाब वो देता हूँ जो मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू करने का इत्तेफ़ाक हुआ स्टीव कोहेन को। अब वो दुनिया में नहीं है, और साउथ एशिया के हवाले से मेरा ख़्याल है वो बेस्ट नोन एक्सपर्ट थे साउथ एशिया से बाहर, और एट लीस्ट वन ऑफ द बेस्ट नोन। बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, पाकिस्तान पर भी, साउथ एशिया पर भी। उनका मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू करने का मौका मिला, और मैंने उनसे यही सवाल किया कि जी, आपके ख़्याल में क्या वाक़ई कोई साज़िश हो रही है, या ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पाकिस्तानियों की तरफ से अमेरिका पर, इसमें कितनी सदाकत है? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर, और मैं अल्फ़ाज़ दोहरा रहा हूँ उनके, उन्होंने कहा कि अगर हम ये बात मान भी लें फॉर आर्गुमेंट्स सेक, वो तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त भी मान लें जो पाकिस्तानी अमेरिका पर लगाते हैं, तो काश कि कभी पाकिस्तानी ये भी सोचें कि उन्होंने खुद अपने आप के साथ क्या किया। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर जवाब इसका मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद कमजोरी दिखाएंगे, तो फिर आप किसी और ताकतवर मुल्क को या एजेंसी को रोक नहीं सकते, या इल्जाम नहीं दे सकते ये कह कर के उसने आपकी कमजोरी से फायदा क्यों उठाया। इसीलिए कहा जाता है कि जुर्म ज़ईफ़ी की सजा जो है वो मर्ग मफाजात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी अपनी इंटरनल कमज़ोरियाँ हैं जो हमें यहाँ पे ले आई हैं और सारा अब आप इसी को देख लें ना, अगर आपके पास थोड़ा-सा वक़्त है, जी, एक आध मिनट। ये जो जी, जी। अब हमें खान साहब बता रहे हैं कि हम रूस जाकर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद कर देंगे और वेस्ट को छोड़ देंगे। हाँ, यूरोपियन यूनियन के साथ आपका जो ट्रेड का वॉल्यूम है, वो कोई $8 अरब का है। हाँ। जो अमेरिका के साथ आपका ट्रेड रिलेशनशिप है, उसका वॉल्यूम कोई $4 बिलियन है, यानी $12 अरब तो यही बनता है। अभी इसमें रेमिटेंसेस और जो हमारा अमेरिका के साथ दिफाई पार्टनरशिप है वो शामिल नहीं है। हुँ, इसका हुँ, फ्रैक्शन भी नहीं है जो हमारा रूस के साथ है, $277 मिलियन का है टोटल। तो हुँ, आप फर्ज करें कि आपने उधर से वो $12 अरब छोड़ दिए और अब बाकी सारा कुछ भी छोड़ दिया, तो $277 बिलियन लेकर आप हुँ, कौन सी फॉरेन पॉलिसी आजाद करा लेंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है उसमें आपकी ताकत आपकी मईशत के साइज से डिटरमिन होती है। हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉइस्चर के साइज़ से डिटरमाइन होती है और ये चीन ने हमें बता दिया है और अनफॉर्च्यूनेटली हमें क्योंकि हम वो उस तरह एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं है, तो हमें शायद समझ भी नहीं आ रही। हमें सियासत भी करनी है, हमें जो है वो इंटरनली भी एक-दूसरे को हिलाना है और लीडर भी बनना है। शौक बहुत ज़्यादा है और कैपेसिटी के चैलेंजेज़ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवैस सलीम साहब फॉर योर एनालिसिस एंड फॉर योर टाइम। शुक्रिया।